برتری کی ایک انتہائی نمائندہ علامت زبان کی جو پرائمورڈیالٹی ہے یا زبان کی جو قدامت ہے وہ. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم مصریوں نے بھی اس سے متعلق دعوے کیے، بڑے دلچسپ قسم کے تجربات کیے گئے اس سلسلے میں، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ قدیم ترین جرمنز نے اس سلسلے میں تجربے کیے اور دعوے کیے کہ اصلی زبان، قدیم زبان جو ہے. اسی طرح ہندوستان میں یہی دعویٰ ہوا کہ قدیم ترین زبان جو ہے وہ سنسکرت سے قدیم تر ایک زبان تھی، جو زبان اصل تھی پوری تہذیب کی. اسی طرح عرب دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں دعوے ہوئے. تو اس سوال کا ایک پہلو تو یہ ہے. اسی حوالے سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ زبانوں کا جو تصور ہمیں 20ویں صدی سے 21ویں صدی تک منتقل ہوا ہے، اور زبان کی جو اہمیت اور اس کے استعمال سے متعلق جو مختلف مفروضات قائم ہوئے ہیں، ایک بہت بنیادی رہنمائی قدیم معاشروں سے متعلق اور قدیم تہذیبوں سے متعلق یہ ملتی ہے کہ زبان کو کبھی بھی معاشروں کی جو مجموعی اجتماعی زندگی تھی اس سے علیحدہ ریپلیسبل اینٹی کے طور پہ نہیں سمجھا گیا، بلکہ ان معاشروں کی جو تشخص ہے اس کا ایک لازمی جزو سمجھا گیا. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ جیسے لوگوس کا آپ نے لفظ استعمال کیا نا، کہ زبان کے لیے بھی وہی لفظ تھا، اور یعنی جو خدا کا تصور ہے جی اس کے لیے بھی لوگوس کا لفظ استعمال ہوا یونان میں. اس سے زبان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. علی حضرت صاحب یہ بتائیے کہ ہمارا جو جیسے برصغیر کا معاشرہ ہے، اس میں آپ ذرا اپنے تجربے کی اور مشاہدے کی روشنی میں اور جو آپ کا علم ہے اس کی روشنی میں آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے یہاں بچوں کو زبان سکھانے کے لیے کس طرح کے جو سانچے تھے وہ موجود رہے ہیں ہمارے، جبکہ وہ زمانہ جس کو ہم اپنا نسبتاً بہتر زمانہ سمجھتے ہیں، تخلیقی اعتبار سے ہم نے بہت کام کیا ہے، ہم نے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں، تو وہ کس طرح کا معاشرہ تھا اور کس طرح زبان کی ترسیل اس معاشرے میں ہوتی تھی؟ برصغیر میں جو نظام تعلیم تھا وہ خواہ ہندو معاشرے میں رہا ہو یا مسلمان معاشرے میں رہا ہو، اس میں زبان کو بنیادی اہمیت حاصل تھی. ٹھیک ہے. تو بچے کو پہلے زبان کی تعلیم دی جاتی تھی کہ زبان وہ اچھی طرح سیکھ جائے. صحیح. اور اس میں بولنا بھی، پڑھنا بھی اور لکھنا بھی ہے نا، املا اور ہجے اس پر بنیاد تھی. اچھا، اب جب زمانہ تبدیل ہوا ہے تو خاص طور پر آزادی کے بعد برصغیر میں، نہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم اس کی ترسیل کس طرح ہوتی تھی؟ مطلب اہمیت تو تھی اس کی، زور بھی اس پر بہت تھا، لیکن ترسیل کا کیا بندوبست اس معاشرے نے کیا ہوا؟ ہاں، استاد جو ہے وہ سکھاتا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. چھوٹے چھوٹے مدرسے تھے یا خانقاہیں تھیں، پاٹھشالے تھے، تو ان میں زبان وہ استاد سکھاتا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی یہ لفظ کیا ہے، یہ کیسے لکھا جاتا ہے، اس کو کیسے بولتے ہیں، تلفظ صحیح کیسے ہوتا ہے، اور اس کے معنی کیا ہے. تو اس طرح استاد اس کو سکھاتا تھا، بنیاد اس کی رکھ دیتا تھا کہ زبان، صحیح زبان کا ایک تصور بچے میں پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. ابتدا سے. جی. ٹھیک ہے. گھر میں کیا کرتے تھے؟ گھر میں بھی لوگ کوشش کرتے تھے، جو پڑھا لکھا خاندان تھا، کہ وہ صحیح زبان بولیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. مخلوط زبان، اکھڑی ہوئی زبان، ادھوری زبان نہ بولیں، جو آج کل ہمارے ہاں دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اس وقت بچہ وہ صحیح طور پر اس کو سنتا تھا، کانوں میں وہی آواز کے کوئی لفظ کس طرح بولتے ہیں، اس کا تلفظ کیا ہے، کس موقع پہ بولتے ہیں، یہ شروع سے لاشعوری طور پر اس کے ذہن میں یہ باتیں آ جاتی تھیں، گھر میں بھی اور اپنے مدرسے میں جہاں بھی وہ پڑھتا تھا وہاں بھی. تو زبان کو بنیاد بناتے تھے. اس کے بعد کوئی علم وہ حاصل کرتا تھا. اب زبان کا معاملہ آزادی کے بعد خاص طور پہ کمزور ہو گیا ہے. جی. ٹھیک ہے. چونکہ ہم نے مضامین کو زیادہ اہمیت دے دی ہے. جی. کہ بھائی اس میں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی یا چلیے سماجی علوم کو بھی، کہ وہ زیادہ اہم ہے. زبان ابھی سیکھی نہیں ٹھیک سے اس نے، تو وہ پوری طرح اظہار نہیں کر پاتا وہ بچہ اپنا، اس کے جو خیالات ہیں. اسی لیے کوئی تخلیقی اظہار علوم میں نہیں ہو پا رہا. جی بالکل ٹھیک. تو یہ صاحب زبان کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے، ماہرین نے یہ بات کہی ہے کہ زبان کو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بول چال کے کام آتی ہے،
حالانکہ اس کا یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کا ہمارے جذبات سے، ہمارے خیالات سے، ہمارے احساسات سے اور ہمارے ادراک کے ان تمام گوشوں سے کہ جہاں سے تخلیقی زندگی کے سوتے پھوٹتے ہیں ان سے بھی بہت گہرا تعلق ہے. تو اگر ہم زبان کا سانچہ کمزور رہ جاتا ہے تو گویا یہ تمام جو فیکلٹیز ہیں، یہ تمام جو گوشے ہیں، شعبے ہیں، یہ بھی تشنہ رہ جاتے ہیں اور ان کی اس طرح سے نمو نہیں ہو پاتی جس طرح کی ان کی نمو ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح جیسے جسم کو نمو کے لیے کچھ ماحول چاہیے، ایک تقاضے ہیں اس کے اپنے. اگر آپ غذا کم کھائیں گے تو آپ کا جو جسمانی وجود ہے وہ کمزور رہ جائے گا. تو کیا یہ جو ماہرین کا یہ تصور ہے یہ بالکل صحیح ہے؟ مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ یہ ماہرین کی رائے ہے. گزشتہ 100 سال میں جو لنگوسٹک اینتھروپولوجی پہ کام ہوا ہے، جس کا آغاز کہا جا سکتا ہے کہ بینجامن لی وارف اور ایڈورڈ سپیر، جو 2 امریکی ماہرین تھے اور اینتھروپولوجی پہ جن کا کام تھا، اور پھر ثانوی طور پہ انہوں نے جدید لسانیات کی بنیاد ڈالی بعد میں. ان کا ایک ہائپوتھیسس ہے جو لنگوسٹک ریلیٹیوزم یا سپیر وارف ہائپوتھیسس کے نام سے موسوم ہے. اور لنگوسٹک اینتھروپولوجی میں گزشتہ 100 سال میں جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے اس میں سپیر اور وارف کے کام کی ایک اساسی اہمیت ہے. اور اس ہائپوتھیسس کے تحت ان 2 حضرات نے بر اعظم امریکہ میں بولی جانے والی مختلف زبانوں اور مختلف جو قبائل کی زندگیاں ہیں اس پہ کام کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان مختلف قبائل کا جو تصور حقیقت ہے وہ ان کی زبانوں سے وابستہ ہے. اور یہ بات جزوی طور پہ تو درست ہے کہ زبان جن مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے ان میں سے بہت سے مقاصد ایسے ہیں جو کلی طور پہ دوسری زبانوں میں منتقل نہیں. میں آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو خیال ہے، مطلب اس سے تو آپ کو اتفاق ہوگا نا کہ جو زبان کا پورا سانچہ ہوتا ہے یہ انسان کے خیالات کی نمو کے لیے استعمال ہوتا ہے، جذبات کی نمو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر زبان کا سانچہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کا کوئی جذباتی گوشہ نہیں ہوگا، آپ کا کوئی احساساتی گوشہ نہیں ہوگا، یہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوگا جتنا کہ ایک نارمل انسان کے اندر ہونا چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. جی ہاں بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا. تو انہوں نے اپنے کام کا آغاز تو انتہائی یعنی سائنٹیفک کانسیپٹ سے شروع کیا، اور انہوں نے یہ دیکھا مثال کے طور پہ کہ مختلف زبانوں میں جو اسپیس اور ٹائم سے متعلق کانسیپٹس ہیں وہ کس طرح سے ان زبانوں تک وابستہ ہیں. لیکن ان کے بعد آنے والوں نے جب اس ہائپوتھیسس کو آگے بڑھایا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ محسوسات اور انسانی کیفیات بھی زبانوں سے گندھی ہوئی ہیں. اور یہ کہنا کہ کسی تہذیب یا کسی معاشرے کی میں بسنے والے افراد اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنے تصورات کے اظہار کے لیے کوئی بھی ذریعہ ابلاغ، کوئی بھی یعنی زبان استعمال کر سکتے ہیں یکساں طور پہ، اور اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے. یہ کلیتاً غلط ہے اور ایسا نہیں ہوتا. اور اس کی بڑی ایک عام سی مثال یہ ہے کہ ہماری اردو زبان میں محبت کے اظہار کا تصور ہی نہیں ہے. علم زندگی ہے.